بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی سیریل انبیاء کرام اور امتیں، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 20 نمبر قسط ہے یہ آج کی۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر جانے کا حکم، آج کا یہ موضوع ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، جب حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوع درخت کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ، جیسا کہ قرآن پاک میں سرد حکم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی 36 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہم نے فرمایا تم نیچے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس آیت کریمہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو خطاب ہے۔ سورہ تا میں صیغہ تثنیہ کے ساتھ خطاب ہے اور یہاں سورہ بقرہ میں جمع کے ساتھ خطاب ہے۔ اس میں یعنی جمع ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جو ان کے ذریعت ہے اس کو بھی خطاب ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو خطاب ہے۔ ہر چند کے ابلیس کو پہلے بھی نکال دیا تھا، لیکن جب وہ چوری چھپ کر وسوسہ ڈالنے کے لیے داخل ہو تو اس کو دوبارہ نکال دیا گیا۔ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کا انکار کرتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا تو ان کو کیوں ملی سزا اور ان کو جنت سے کیوں نکال دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم دینا ان کے حق میں سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی مقصد تخلیق کی تکمیل ہے کہ آپ علیہ السلام کو زمین پر خلافت الہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے معرکہ میں ابلیس کامیاب ہو گیا اور اس نے ان کی جنت سے نکلوا دیا، کیونکہ مقصود اصلی بھی یہی تھا، سو وہ نکال کر خوش ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات سراسر غلط اور کم فہمی ہے۔ کیونکہ شیطان تو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں عارضی قیام کو بھی نہیں برداشت کر سکا، اور وہ اب دنیا میں آ کر اور فرائض نبوت اور کار خلافت کو انجام دے کر دائمی قیام کے لیے جنت میں جائیں گے، اور شیطان تو ان کے تنہا وجود کو جنت میں برداشت نہیں کر سکا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اپنی بے شمار ذریت کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور شیطان لعنتی اور بدبخت ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا ایک بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ تھا، اور شیطان کی ناکامی اور نامرادی کا مقدمہ تھا۔ اس معرکہ میں حضرت آدم علیہ السلام ہی کامیاب تھے اور ابلیس ناکام اور نامراد اور غائب و خاسر ہی ہوا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوع نہ کھاتے تو ہم جنت میں ہی رہتے۔ ان کے شجر ممنوع سے کھانے کی وجہ سے ہمیں بھی جنت سے آنا پڑا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کیسے جنت میں رہتے اور آپ کا کیا استحقاق تھا؟ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں پاک لوگ بھی تھے اور ناپاک لوگ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ اپنی پشت سے تمام ذریت کو نکال کر زمین پر چھوڑاؤ۔ پھر جو لوگ پاک ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناپاک لوگ ہوں گے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ان ناپاک لوگوں کا وجود ان کی جنت سے آنے کا سبب تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے انہوں نے بہرحال زمین میں آنا تھا۔ شجر ممنوع سے کھانا سبب نہ ہوتا تو کوئی اور سبب ہوتا۔ نیز انبیاء کرام علیہ السلام بعض اوقات اپنے مخالفین کی شر کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہجرت کرتے ہیں، لیکن وہ پھر دوبارہ کامیاب و کامران ہو کر اس جگہ لوٹتے ہیں، جیسے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے
کفار کی شر کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی، اور پھر مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور پھر مصر میں فاتحانہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کی اور پھر زمین پر تشریف لائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی اور پھر جنت میں فاتحانہ داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران 59 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا۔ علامہ ابو جعفر طبری لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں اور جنت میں ٹھہرنے کی مدت دنیاوی سالوں کے اعتبار سے 43 سال ہے، 43۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہ مدت 500 سال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی طلب میں گئے اور میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک حضرت حوا علیہ السلام سے مقارب نہیں ہوئے۔ زمین پر آنے کے بعد اولاد آدم اور ابلیس اور اولاد آدم اور سام میں اس وقت سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیسے اور کس طرح بہر ہے، اس کا ذکر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں کیا ہے۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر اول میں حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے تشریف کا واقعہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ اور محدثین مورخین سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے پہلے خود وہ دانا کھایا یا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ اس کھانے کا یہ اثر ہوا کہ ان کے جسموں سے جتنی لباس جاتا رہا، جنتی لباس جاتا رہا، اور وہ حضرات برہنہ ہو گئے، مارے شرم کے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اسی حالت میں رب جل جلال کی طرف سے ندا آئی کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام، کیا ہم نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا؟ اور کیا تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے قریب میں نہ آنا؟ یہ حضرت عذر کے سوا اور کیا عذر کر سکتے تھے، کیا عرض کر سکتے تھے؟ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان سب کو زمین پر اتار دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں شہر سراندیپ کے اس پہاڑ پر اتارا گیا جس کو تو کہتے ہیں، نوت کہتے ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام کو ساحل عرب پر جدے میں، اور مور کو مرج النہد میں، اور شیطان کو جنگل میسان میں جو کہ بصرے سے کچھ فاصلے پر ہے، اور جہاں آج یا جوج مجوج کی دیوار قائم ہے، سام کو سجستان یا اصفہان میں اتارا گیا، اس لیے وہاں اب بھی سانپ زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے اور معاش حاصل کرنے کے لیے جگہ دے دی گئی، اور حضرت حوا علیہ السلام کو حیض اور حمل اور کم عقلی اور نقصان میراث ملی۔ سانپ کے پاؤں غائب کر دیے گئے اور اس کے پیٹ کو بل چلایا گیا، اس کو پیٹ کے بل چلایا گیا۔ اس کی غذا مٹی قرار دی گئی، مور کے پاؤں بدتر شکل کر دیے گئے، ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی، اور سب کو رسوا کر کے دنیا میں رکھا گیا۔ اس موقع پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے ہری بھری ہے اور عود اور کنکر پھل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے وہاں پیدا ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو ان کی جسم میں جتنی جنتی درخت کے پتے تھے اور پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل، حجر اسود، سیاہ پتھر جو اب خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے آئے تھے،
اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس قدر گرہ زاری میں مشغول ہوئے کہ ان کی تخنوں میں سے بے خبر ہو گئے۔ شیطان نے موقع پا کر ان کو اپنے ہاتھ لگایا، جس میں تخم پر ان کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا، اس کا نفع برقرار رہا، اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے۔ نمبر 1 وہ جو پورے کھا لیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 دوسرے وہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے، جیسے خرمانی وغیرہ۔ نمبر 3 تیسرے وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ لوہے کے اوزار بھی تھے، ایک سنڈاسی جس سے لوہے کے اوزار پکڑتے ہیں، دوسرا ہتھوڑا، تیسرا ایرن۔ نیز حجر اسود جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی، جہاں اس کی شعاعیں پہنچتی تھی اسی حد تک حرم کی قائم ہوئی۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحقوں میں الہی ان کے پاس آئے اور بلند آواز سے اذان کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اذان میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو تب وحشت دور ہوئی۔ یہ تمام واقعات صحیح حدیث مبارکہ میں ثابت ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ہم کو جنت سے نکالا، اعتراض جو ہے اس کو ہم بتا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہم کو جنت سے نکالا، خطا انہوں نے کی اور اسے بھگت ہم رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ تم جیسے بے دینوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا، کیونکہ تم ان کی پشت میں اور جنت میں بے دینوں کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے مرضی الہی یہی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بے دینوں کو زمین پر لے آئیں، پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں تشریف لائے۔ انسان کو پلیتی پائخانہ میں لے جاتی ہے، نہ کہ پلیتی کو انسان یعنی حاجت ہوتی ہے، تب اس کے نکالنے کے لیے پیخانہ جانا پڑتا ہے۔ پہلی ایت سے معلوم ہوا کہ حق تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام، ان کے خواص اور سارے حوال کی تعلیم فرما دی تھی۔ تعجب یہ ہے کہ شیطان نے اس درخت کے متعلق غلط خبر دے دی اور حضرت آدم علیہ السلام نے قبول بھی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خبر ہونی چاہیے تھی کہ اس درخت کے وہ خواص نہیں جو شیطان بیان کر رہا ہے۔ پھر تعجب کی شیطان اپنا دوست کیسے سمجھ گئے؟ انہوں نے اوروں کو کفر ایمان کا بھی پتہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سب کے سارے حالات سے باخبر تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب باتیں حضرت آدم علیہ السلام کے علم میں تھی، مگر ہونے والی ہو کے رہتی ہے۔ جب یہ موقع آیا سب کو بھول ہے، جسے قرآن کریم فرما رہا ہے فنسی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، جاننا اور چیز ہے اور علم حضور دوسری چیز، انہیں اس بات تھا حضور نہ رہا، جیسے کہ دنیا میں سب جانتے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم المذہبین ہے، مگر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی ولی نبی قطب غوث کو یہ خیال نہ رہے گا کہ ادھر ادھر کسی شفاعت کرنے والے کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی پیغمبر شفیع الذنبین کا صحیح پتہ نہ دیں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح سب باتیں معلوم تھی، ایسے ہی اپنا یہ سارا واقعہ بھی معلوم تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا، اس لیے شیطان سے بہت جرا نہ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے کہنا چاہا تو حضرت ارشاد فرمایا میں خود نہیں جا رہا، مجھے کوئی لیے جا رہا ہے۔ صاحب اسرار مرضی الہی پاک ردانستہ بنا دیتے ہیں، اور بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔